بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا عربی کلمہ ہے جو دنیا کے تمام مسلمان استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی زبان استعمال کرنے والے ہوں، اور یہ قرآن پاک کا ایک ایسا جز ہے جو ہر سورت سے پہلے آتا ہے سوائے سورت توبہ کے۔ لیکن ترقی کرتی اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شارٹ کٹ کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 لکھنا پسند کرتے ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، کچھ لوگ تو 786 حروف پر اس قدر یقین رکھتے ہیں کہ 786 والا نوٹ ان کی روزی میں اضافہ کر دے گا، اس لیے وہ لوگ مرتے مر جاتے ہیں لیکن اس نوٹ کو اپنے علاج پر لگانا گوارا نہیں کرتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 کہا جا سکتا ہے یا نہیں، اور کیا نبیوں اور صحابیوں نے 786 کا استعمال کیا ہے؟ جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 لکھتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ ان لوگوں نے کبھی السلام علیکم کی جگہ اس کے آداب لکھے ہیں جو کہ 222 بنتے ہیں؟ یقیناً کبھی کسی نے ایسا نہیں لکھا ہوگا، تو پھر بسم اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ناظرین، اس کے علاوہ 786 لکھنے کا نقصان یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک مکمل آیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ہر لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور دیکھا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹوٹل 19 حروف بنتے ہیں، مطلب کہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے تو 199 نیکیاں ملتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 لکھ دیا جائے تو ہمیں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمل قرآن و سنت سے کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 نہیں بلکہ 787 حروف بنتے ہیں۔ تو دوستو ذرا سکرین پر ان لفظوں کی تعداد ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ کے حروف ٹوٹل 168، الرحمن کے 330، الرحیم کے 299 حروف بنتے ہیں۔ ان سب کو جمع کرنے پر ٹوٹل 787 حروف بنتے ہیں۔ تو دوستو اس طرح سے ثابت ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 نہیں بلکہ 787 حروف بنتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ چھوٹی سی کاوش اچھی لگی ہوگی۔